القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ، رنگ تیرے محیط میں حباب. آج 12 ربیع الاول ہے. پوری دنیا کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. بعض مورخین کا طبقہ یہ بھی مانتا ہے کہ آج ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی وجہ سے اس دن کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے. میلاد النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے، مختلف طرح کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم اس کے آنے کی خوشیاں تو مناتے ہو، پر اس کے ظہور کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو، اور وہ جس غرض کے لیے آئے تھے اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ٹھیس اور چبھن نہیں. یہ ماہ ربیع الاول اگر تمہارے لیے خوشیوں کی بہار ہے تو صرف اس لیے کہ اس مہینے میں دنیا کی خزان ضلالت یعنی گمراہی کی فضا ختم ہوئی اور کلمہ حق کا موسم ربیع یعنی موسم بہار شروع ہوا. پھر اگر آج دنیا کی عدالت سموم ضلالت یعنی ظلم و ناانصافی کے جھونکوں سے مرجھا گئی ہے تو اے غفلت پرستو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہار کی خوشیوں کی رسم تو مناتے ہو مگر خزاں کی پامالیوں پر نہیں روتے. جہاں تک سیرت کی بات ہے تو اس پر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، سنا جا چکا ہے اور سب کو پتہ ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کو ایک شاعر نے اردو میں بڑے زبردست انداز میں پیش کیا کہ تھکی ہے فکر رسام مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے. بات اصل سیرت اپنانے کی ہے. پتہ سب کو ہے کہ اسلام عملی زندگی میں کیا چاہتا ہے. کبھی یہ بھی سوچا کہ مغربی دنیا میں وقفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی ہوتی ہے، بعض دفعہ انفرادی طور پر ہوتی ہے اور بعض دفعہ حکومتی سرپرستی پر یہ حملے کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کی غیرت چیک کرنے کے لیے یہ گھناؤنی حرکتیں کی جاتی ہیں؟ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. مسلمانوں کی غیرت تو وہ بہت سے میدانوں میں چیک کر چکے ہیں، سوائے افغانستان کے انہیں آج تک کہیں مایوسی نہیں ہوئی. یہ ایک بہت تفصیلی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ قبلہ اول شام، عراق، یمن، لیبیا اور کشمیر جیسے میدانوں میں ہماری غیرت کافی سے زیادہ دفعہ ٹیسٹ ہو چکی ہے. خلافت کا نظام چھوڑ کر جمہوریت کو گلے لگا کر اسلامی سیاست کا گلا کس نے گھونٹا؟ قانون میں آج بھی ہماری عدالتیں انگریزی قوانین کی پابند ہیں. پولیس کا نظام 1860 کا برطانیہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور ابھی تک ہماری غلامی ہم نے اس کو پہن کر اس کو بھگت بھی رہے ہیں. معیشت کو لے لیں تو سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کی فضیلتیں ابھی تک بیان کرتے ہم نہیں تھکتے. چلیں یہ تو حکومتی لیول کے کام ہیں جس پر ایک عام لیول کے بندے کا بحث نہیں چلتا کہ ہم انفرادی طور پر ہم اپنی عملی زندگی میں کیا سیکھیں، عملی زندگی میں کیا دیکھیں اور کیا دیکھا ہے. ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک مغربی فیشن کے دل دادہ ہیں. سر پر مرغوں کی طرح سپائک بنا کر داڑھی کا مذاق اڑا کر اس کو الٹ اور غلط طریقے سے کاٹ لیتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور پھر نعرے بھی عشق رسول کے لگاتے ہیں. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا یہ ربیع الاول میں عشق رسول کے نعرے کام آ جائیں گے؟ جب تک ہم اپنی عملی زندگی میں سیرت و صورت کو نہیں اپنائیں گے. خود تو سیرت نبی اپنا نہیں سکتے، اوپر سے جو صورت بنانے کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور پھر گلہ بھی ہم غیروں سے کرتے ہیں. میں ابھی مسلم ممالک میں رائج کفریہ اور ظالمانہ نظام کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جس کو ہر مسلم ملک کے شہری خوشی خوشی گلے لگا کر زندگی گزار رہے ہیں. نہ میں ویران مساجد اور آباد سینما گھروں کا ذکر کروں گا، میں قرآن پر جمی گرد اور چمکتے دمکتے موبائلوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا.
باقی جو کچھ مسلمان بناتے اور بیچتے ہیں اسے بھی رہنے دیں، تو یہ دشمنی مسلمان دشمنی تو بالکل بھی نہیں۔ حقیقتاً جو ہے نا، آج کا دن ہمارے لیے یوم احتساب ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا پیغام ہے۔ آج کی یہ تاریخ ہمیں اس بات کی دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم آپ کی زندگی کا اتباع رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کا جائزہ لیں، غور و فکر کریں کہ کیا واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، تعلیمات نبوی پر عمل کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر ہمیں گامزن کیا تھا اس پر برقرار ہیں، امت مسلمہ کو جن چیزوں سے روکا گیا تھا اب بھی ہم اس سے رکے ہوئے ہیں یا نہیں رکے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کی سب سے عظیم شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ سب سے زیادہ مقدس، محترم اور اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ضلالت و تاریکی سے نکال کر راہ ہدایت کی جانب گامزن کیا، جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر کامیابی اور ہدایت کے شاہراہ عظیم پر گامزن کیا، اور پوری دنیا کو تا قیامت عظیم نسخہ کیمیا فراہم کیا، جس پر چل کر دنیا کی کوئی بھی قوم چل کر کامیاب بن سکتی ہے اور معاشرہ دنیا کا سب سے مہذب اور بہترین معاشرہ ہونے کا خطاب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمان کو فراموش کر چکی ہے اور اسوہ رسول کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہے، معاملات اور اخلاقیات کے باب میں تعلیمات نبوی سے بہت دور ہو چکی ہے، اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر غیروں کی ثقافت کو اپنانے لگی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں اور زوال و انحطاط کا شکار ہیں اور ہر جگہ ذلیل اور خوار ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان میں نظریہ قوت و طاقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کس نہج پر تبدیلی کا خواہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آج کے ماحول میں یہ بات بھی عام کی جائے کہ ہم بحیثیت مسلمان کس تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیکی کی بنیاد پر ہونے والی تبدیلی، تقوی کے ابلاغ سے ہونے والی قلب ماہیت کئی نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی ایک ایسا نعرہ، ایسا نظریہ اور فلسفہ ہے جو کئی نسلوں کو اپنا اسیر کر سکتا ہے۔ مسئلہ کا حل جب پیش کیا جاتا ہے یا جن لوگوں کے پاس حل موجود ہے اور وہ اس کو لے کر آگے بڑھنے کا عزم کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مختلف پابندیوں میں جکڑا جاتا ہے، پھر اس تعلق کو امن کی بجائے دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی درمیان مذہب اسلام جو امن کا داعی ہے کو فرقہ وارانہ منافرت میں پیش کرنے کی سعی کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، جہاد کے ذکر کے ساتھ اسلام دشمن طاقتیں کہتی ہیں کہ اسلام تلوار اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے۔ اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کی صورت میں اس وقت لڑا جب باطل قوتیں اہل حق کے مقابلے میں بہت زیادہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے زور و بازو پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر رہتا تھا اور اسی سے امید لگاتے تھے۔ پھر یہ معاملہ غزوہ بدر تک ہی محدود نہیں، مسلمان حق و باطل کے کسی بھی معرکے میں شریک ہوئے انہیں ہمیشہ اللہ ہی سے امید ہوتی تھی۔ اور یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ اسلام طاقت کے بل بوتے پر پھیلا یا پھیل سکتا ہے؟ اس پس منظر میں اسلامی معاشرہ اپنی روح میں ایک جہادی اور مزاحمتی معاشرہ ہوتا ہے، اور اس کی مزاحمت اپنے نفس سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ اسلام پسند مضبوط، واضح اور مکمل نظام حیات کے فروغ و استحکام کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں، اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں معیشت سے لے کر معاشرت اور تہذیب و تمدن کے تمام مارکے حل کیے جا سکتے ہیں، لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے تحفظ و فروغ اور اس کی بقا و استحکام اور اس کے قیام کے لیے ہر دم مصروف عمل رہے، ساتھ ہی ایک متبادل نظام کے لیے کوشاں ہو جہاں عوام الناس کے لیے امن و امان ہو، نیز اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں۔ پھر اب تبدیلی قیادت سے مراد وہ قیادت ہے جو خود خوف خدا سے عاری نہ ہو۔ ایسی قیادت جو خوف خدا سے عاری ہو وہ نہ تو خود اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ انسانیت کو۔ لہٰذا اس پہلو پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل کی جائے جو انسانی قوانین کا پاس و لحاظ رکھنے کے علاوہ اس ہستی کو بھی مانتے ہوں جو خود انسانوں کا موجد اعلیٰ ہو۔ ایسے مرحلے میں
اس مرحلے میں قیادت کی تبدیلی ناگزیر عمل بن جائے گی، اور یہ تبدیلی قیادت کا عمل اسی طرح عمل میں لایا جائے گا جو موجودہ دور میں انسانوں کے لیے قابل قبول ہو، یعنی شورائیت۔ اب ہماری جد و جہد دنیا کے ان طاقتوں اور نظریات کے خلاف ہونی چاہیے جو اپنے قومی و ذاتی مفادات کی خاطر عالم انسانیت کو تباہ و برباد کرنے پر آمادہ ہیں، اور اس کے لیے مختلف خوبصورت اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس باصلاحیت، جرأت مند، بلند حوصلہ اشخاص کی کثیر تعداد موجود ہو جو غور و فکر اور تدبر و دانائی کو اپنا شعار بنانے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو علم و عمل میں مماثلت رکھتے ہوں، برخلاف اس کے ہمیں ان ناکارہ، بے مقصد اور نفس پرست انسانوں کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے جو اعلیٰ اداروں کی ڈگریاں تو رکھتے ہیں، لیکن اخلاق و کردار کے پیمانے پر جب ان کو تولا جاتا ہے تو ان کا وزن اس جھاگ کے برابر بھی نہیں جسے سمندر جہاں چاہے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ خرابی کی اصل جڑ موجودہ نظام اور اس کے پروردہ مفاد پرست، ملت فروش اور دنیا پرست قیادت ہے کہ جسے مسلسل نظر انداز کرنے کا نتیجے میں ہی اصلاح و فلاح کے پہلو مدھم پڑتے جا رہے ہیں۔ وہیں ان طاقتوں کے خلاف اقدام سے یہ مراد ہے کہ موجودہ فلسفہ زندگی یہ تفکر کیا جائے، اس موجودہ فلسفہ زندگی پر تفکر کیا جائے اور اس میں اصلاح کے پہلوؤں کو ابھارا جائے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسلمان نہ صرف ذاتی زندگی کا جائزہ لیتا رہے بلکہ جائزے کے دوران اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا ہر چھوٹا اور بڑا عمل اسے کس سمت لے جا رہا ہے، کیا وہ اپنے نصب العین کے قریب ہو رہا ہے یا اس سے دور ہو رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی اس مبارک تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام ملتا ہے کہ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے پیغام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ عام کیا جائے، لوگوں کو آپ کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ آپ کی تعلیمات اور پیغام ہی سے ہمارے سماج و معاشرہ اور سوسائٹی کا بگاڑ و فساد اور کرپشن جو ہے نا وہ دور ہو سکتی ہے۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ افسوس کہ ہم مسلمان صرف جلسے جلوس، نعتیں، مشاعرے منعقد کر کے آپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور آپ نے پوری امت پر جو عظیم احسان فرمایا ہے اس کو اسی وقت ہم ادا کر سکتے ہیں جب آپ کی تعلیمات کو اپنائیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور آپ کا پیغام دوسرے تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔